صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. آپ سب کو حضور کی مولود مقدس مبارک ہو. حضور تشریف لائے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت. کس وقت تشریف لائے؟ صبح صادق کے وقت، جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی لمحہ ہوئی. کیا سمجھے آپ؟ دنیا سے ہر طرح کا اندھیرا مٹانے کے لیے جیسے صبح صادق آتی ہے، ایسے مصطفیٰ جان رحمت پوری کائنات سے ہر طرح کی ظلمت اور تاریکیوں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. حضرات، بہت سے ہمارے ناسمجھ سنی بھائی بھی 12 وفات بولتے ہیں. 12 وفات نہیں کہنا چاہیے، بولیے 12 وفات. ہاں، کیا کہیں گے؟ عید میلاد النبی کہیے. ہاں، عید میلاد النبی کہیے. عید میلاد النبی کہنا چاہیے. 12 وفات قطعی نہیں کہنا چاہیے. یہ بدعقیدہ لوگوں کی ایجاد ہے. اصل میں کیا ہے کہ اتفاق ایسا ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول شریف ہے، اور 63 سالہ آپ کی جو بشری عمر ہوئی ہے تو آپ پردہ فرمائے ہیں. تو 12 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری کو آپ پردہ بھی فرمائے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت حضور کی میلاد مناتے ہیں، حضور کی جشن ولادت مناتے ہیں، نہ کہ وفات. نہ کہ بولو وفات نہیں مناتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں. ہم سرکار کی یوم ولادت مناتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، جشن عید میلاد النبی. تھوڑا کم کر دیے، میلاد النبی، بس میلاد النبی، نبی کی پیدائش کی تاریخ. اللہ، نبی کی پیدائش کی تاریخ. حضرات، تو آج بدعقیدہ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جھنڈیاں لگ رہی ہیں، قمقمیں جو ہے وہ گھروں کو، مکانات کو، مسجدوں کو منور کیے ہیں. شیطان پریشان ہے اور شیطان کے چیلے پریشان ہیں. شیطان پریشان ہے اور شیطان کے بولیے چیلے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بتائیے عید تو 2 تھی، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید کہاں سے نکال لیا سنیوں نے؟ کہتے ہیں، بہت مذاق اڑاتے ہیں ہمارا وہ. یہ تیسری عید کہاں سے نکال لیا؟ ان احمقوں سے کہیے کہ ارے حدیث بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ حدیث میں ہے کہ ہر جمعہ عید ہے. کیا بولیے؟ ہر جمعہ عید ہے. اب آپ بتائیے سال میں کتنا جمعہ پڑتا ہے؟ 52 جمعہ پڑتا ہے. کتنا؟ 52 53 جمعہ پڑتا ہے.
تو معلوم ہوا 52-53 جمعہ تو جمعہ ہی کی عید ہو گئی، اور ان کو احمقوں کو پتہ نہیں، کہتے تو یہ عید ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو بتا دیجئے کہ 52-53 تو جمعہ والی عید ہو گئی، اور 2 پلس عید الفطر عید الاضحیٰ ہو گئی، اور 2 عید اور ہے، مگر وہ اہل عقیدت کے لیے ہے، جو خوش عقیدہ لوگ ہیں ان کے لیے ہے وہ عید۔ وہ کیا ہے؟ ایک عید میلاد النبی ہے، اور دوسرا عید معراج النبی ہے۔ اللہ، سرکار جس دن تشریف لائے وہ بھی عید ہے، جس دن سرکار جو ہے زمین سے لامکاں کا سیر کیے ہیں وہ بھی عید کا دن ہے ہمارے لیے۔ اس لیے 53 وہ 4 یہ کتنا ہو گیا؟ 57 عید بتایا کیجئے ہمارے یہاں ہے۔ تمہارے یہاں تو یہ ہوگی تمہارے یہاں، ہمیں تم سے مطلب نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ عید کیسے منا لیا آپ نے بھائی اس کو؟ اب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب خوشی ہوتی ہے تو اس کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی 112ویں آیت ہے، بہت غور سے سنیے اور اس کو سب لوگ ذہن میں رکھیے۔ کوئی بدعقیدہ آپ سے پوچھے تو اس آیت کو کا ریفرنس آپ دیجئے۔ قرآن میں عطا فرماتا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام کے چہیتے ان کے ماننے جاننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ہم لوگوں پر آسمان سے پکا پکایا کھانا بھیج سکتا ہے؟ یعنی اب ہم کو نہ چکی پیسنا پڑے، نہ آگ جلانا پڑے، نہ روٹی پکانا پڑے، نہ بیلنا پڑے، کچھ نہ کرنا پڑے، رب بھیج دے آسمان سے دسترخوان اور کھانا سجا سجایا بھیجے۔ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے چہیتے ماننے والوں نے کہا، ان کو حواری کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بندو، اگر اللہ سے ڈرتے ہو، اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اس طرح سے سوال نہیں کرنا چاہیے جیسا تم نے سوال کر دیا۔ قالوا نريد ان ناكل منها، بولے وہ لوگ کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ آسمان سے کھانا آئے، دسترخوان سجا سجایا کھانا آئے۔ قالوا نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارا دل اطمینان ہو جائے کہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں وہ صحیح ہے۔ اللہ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ وَنَكُونُ عَلَيْهَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہوں گے۔ یہ فرمائش، یہ عرضی حواریوں نے پیغمبر اپنے پیغمبر سے کیا۔ اب قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اس کا آگے بیان آ رہا ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر پکا پکایا آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ اللہ، حواریوں نے التجا کی ہے، پیغمبر نے دعا مانگ لیا، اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانے نعمت نازل فرما دے۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ وہ دسترخوان جو آئے گا ہمارے لیے باعث عید ہوگی۔ کیا ہوگی؟ باعث عید ہوگی، یعنی ہم اس کو عید منائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کس کو؟ کھانے نعمت کو ہم عید منائیں گے۔
تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا، اور صرف اسی وقت تک کے لیے عید ہوگی ہماری، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، سب کے لیے وہ عید کا دن ہوگا جس دن وہ دسترخوان نعمت، وہ سراپا جو دسترخوان نازل ہوگا وہ ہمارے لیے عید کا سبب بنے گا، عید کا باعث ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وآیتم منکا، اور اے اللہ تیری طرف سے تیری قدرت کی نشانی ہوگی، وانت خیر الرازقین، اور اے اللہ تو بہترین دینے والا ہے۔ اب بتاؤ اس میں مائدہ کو جو آسمان سے دسترخوان نازل ہو اس کو بولو کیا کہا گیا؟ بولو عید کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ تو اگر بنی اسرائیل پر دسترخوان نازل ہو تو وہ عید ہو، اور سرکار جس دن پیدا ہو اس دن عید نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو بدرجہ اولا عید ہوگی۔ لہذا میرے محترم دوستو، ہم لوگ اسی لیے عید میلاد بولیے عید، آج سے خبردار کوئی 12 وفات نہیں کہے گا، عید میلاد النبی کیا کہیں گے؟ عید میلاد النبی کہیں گے۔ حضرات، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، حالانکہ ایمان بہت دیر میں لائے ہیں آپ، اور مگر جب ایمان لائے تو ایک دن حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، دیکھیے پہلے بھتیجا کہتے تھے، اور جب ایمان لائے ہیں تب سے یا رسول اللہ کہتے تھے۔ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی میلاد شریف پڑھوں؟ سبحان اللہ۔ کیا میں آپ کی نعت شریف پڑھوں؟ حضور نے فرمایا چچا ہاں پڑھیے، اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے منہ کو، ہاں حضور نے دعا دیا جو میری نعت پڑھے گا اس کا منہ سلامت رہے گا۔ اسی لیے آپ بدعقیدوں کو دیکھیے کہ منہ بھی بگڑ رہا ہے ان کا، جو نعت نہیں سنتے، جو نعت کی توہین کرتے ہیں، ان کا منہ بھی بگڑ جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا چچا ہاں سنائیے کیا لکھا ہے۔ کئی شعر ہیں، میں اس میں سے صرف ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا أُولِدتَّ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، حضور جب آپ پیدا ہوئے تھے نا تو روئے زمین جگمگا گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ چچا کہہ رہے ہیں عباس، یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے تھے وَأَنْتَ لَمَّا أُولِدتَّ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، اور یا رسول اللہ زمین ہی نہیں آسمان جگمگا رہا تھا۔ اللہ، جب آپ کی ولادت ہوئی ہے، اللہ چچا سرکار سے کہہ رہے ہیں سرکار جب آپ پیدا ہوئے تھے تو روئے زمین جگمگ جگمگ کر رہی تھی اور آسمان بھی چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ، جب آپ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ، کئی شعر ہیں، اور کہا کہ اسی روشنی کا نتیجہ ہے کہ جو ہم لوگ مومن ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب سمجھے؟ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جن کو ایمان ملا ہے وہی میلاد بھی منائیں گے۔ بولیے، جن کو ایمان ملا ہے وہی میلاد بھی منائیں گے، اور جن کے بیچارے کے پاس ایمان ہے ہی نہیں وہ میلاد کہاں سے منائیں؟ اللہ، تو اپنا ہی یعنی وہ اپنا فیصلہ خود ہی کر دے رہے میلاد نہ منا کے۔ حضرات، حدیث شریف الانوار المحمدیہ، المواہب اللدنیہ، اس طرح سے بہت سی اور حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں حدیث شریف میں ہے کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ جو سرکار کی والدہ مقدسہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن مقدس میں جلوہ فرما ہوئے ہیں تو میرے پاس پیغمبر لوگ تشریف لاتے تھے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے،
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کہتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کہتے تھے۔ تو آپ پوچھتی تھیں کہ آنے والوں یہ صلاۃ و سلام کس پہ پیش کر رہے ہو؟ یہاں تو میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو آنے والے پیغمبران اعظام فرماتے تھے کہ آپ کے بطن میں آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، ہم لوگ انہی کو سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے اور سرکار پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بولیے انبیاء علیہم السلام حضور کے گھر حاضری دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ماں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب وقت ولادت مصطفیٰ ہوئی اور صبح صادق کی گھڑی ہوئی تو حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تو اتنی ٹائم دادا خانہ کعبہ کا بولیے طواف کر رہے تھے اور حضور کے ابو محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے حضور کو در یتیم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے اللہ سے عرضی کیا، عرضی لگایا، اے اللہ تیرا محبوب اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی سے وہ یتیم ہو گیا، ابھی سے وہ یتیم ہو گیا۔ خدا نے فرمایا اے فرشتوں میں اپنے محبوب پر کسی کا احسان نہیں رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ باپ کا بھی احسان میرے محبوب پر نہ رہے، اس لیے ان کو اٹھا لیا ہوں اور میں خود اپنے محبوب کی تربیت اور تعلیم کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سرکار فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا۔ ہوتا ہے نا بچپن میں باپ ادب سکھاتا ہے، ماں ادب سکھاتی ہے، دادا ادب سکھاتے ہیں، چچا ادب سکھاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں ادبنی ربی، میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا، واحسن تادیبی، بہترین ادب سکھایا۔ سبحان اللہ۔ رب تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میرے محبوب کو باپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میں اپنے محبوب کی خود تربیت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف میں مصروف ہیں اور ایک ندائے غیبی سن رہے ہیں، اے عبد المطلب تیرے گھر میں پوتا آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے درود شریف پڑھ دیجئے یار سب لوگ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عبد المطلب تیرے گھر میں تیرا پوتا آنے والا ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ جب پیدا ہو تو اس کا نام کہاں سنا؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ندائے غیبی آ رہی ہے، عبد المطلب تیرے ہاں پوتا ہونے والا ہے، تیرا بیٹا جو عبداللہ انتقال کر گیا ہے نا، اس کا لخت جگر، اس کا نور نظر آنے والا ہے جو در یتیم بن کر آ رہا ہے، جو خود تو در یتیم ہے مگر سارے دنیا کے یتیموں کا سہارا بن کے آ رہا ہے۔ اللہ سارے یتیموں کا، سارے بے کسوں کا، ساری بیواؤں کا، جتنے بے سہارا لوگ ہیں سب کا سہارا بن کر آ رہا ہے۔ اللہ تیرے گھر تیرا پوتا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب بہت خوش ہیں کہ آج عبداللہ کی نشانی ظاہر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب وقت ولادت قریب ہوا فَإِذَا أَنَا بِشَرْبَةٍ بَيْضَاءٍ فَتَنَاوَلْتُهَا، میرے پاس ایک شربت لایا گیا جو بہت سفید رنگ کا شربت تھا، جس کو میں نے پی لیا۔ فَإِذَا هِيَ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، اور وہ شربت شہد سے زیادہ میٹھا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی ولادت کی گھڑی قریب آ رہی ہے تو ماں کے لیے آسمان سے
ادھر بنی اسرائیل کے لیے دسترخوان آیا تھا اور یہاں ماں کے لیے، سرکار کی ماں کے لیے وہاں مانگا گیا تھا تب آیا تھا، اور یہاں بن مانگے آ رہا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. آسمان سے شربت آ رہا ہے پینے کے لیے. حضرت آمنہ فرماتی میں نے پیا ایسا شربت تو کبھی میں نے پیا ہی نہیں تھا. فَأَصَابَنِي نُورٌ عَالٍ ثُمَّ رَأَيْتُ نِسْوَةً كَالنَّخْلِ طِوَالًا. کہتی ہیں بلند نور، زمین سے لے کر آسمان تک نور جو ہے مجھ کو گھیرے ہوئے تھا. ہر طرف سے مجھ کو نور ہی نور گھیرے ہوئے تھا. اللہ. جب میرے لخت جگر محمد کی پیدائش ہونے والی تھی تو مجھے چاروں طرف سے نور ہی نور گھیرے ہوئے تھا. اللہ اکبر. اور ثم رأیت نسوة كالنخل طوالا. پھر میں دیکھتی ہوں کچھ لمبی قد کی عورتیں بھی آئی ہیں. یہ غیبی عورتیں آئی ہیں، لمبی قد کی عورتیں آئی ہیں. وہ اتنی لمبی تھیں کہ جیسے عبد مناف کی بیٹیاں لمبی ہوتی ہیں. یہدقن بی، مجھ کو وہ عورتیں گھیر لیا. کأنہن من بنات یہدقن بی فبینما انا اتعجب وانا اقول. میں تعجب کر رہی تھی کہ یہ ان عورتوں کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. یہ عورتیں کہاں آ گئیں، کہاں سے آ گئیں؟ واہ غوثا من عین علمنا بی. میں حیران تھی کہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے. فقلنا لی، تو وہ عورتوں میں سے ایک عورت کہتی نحن آسیہ امرأۃ فرعون. کہا میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی ہوں. سبحان اللہ. میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی ہوں. سمجھے؟ وہ مریم ابنۃ عمران، اور مریم ہوں عمران کی بیٹی، عیسیٰ کی ماں ہوں. کاہے لیے آئی ہو؟ اللہ کے نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں، انہی کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی. سبحان اللہ. انہی کی زیارت کے لیے، انہی کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی ہوں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اور پھر اور عورتیں جو دیکھا وَهَؤُلَاءِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. تو حضرت آسیہ نے کہا یہ ہم دو تو بشری مخلوق ہیں، اور یہ باقی جو عورتیں آئی ہیں یہ جنت کی حوریں آئی ہیں. سبحان اللہ. اللہ. جنت کی بولو حوریں آئی ہیں. اب بتاؤ یہ سب چیزیں جشن آمد رسول پر دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. جشن رسول، جشن آمد رسول پر دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر وہابی یہ پوچھتا ہے کہاں سے ثابت ہے تو کہاں سے بتائیں ہم؟ اللہ اتنا بتانے کے باوجود ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ اللہ رحم کرے. اللہ یہ جشن ہی تو ہے. اللہ اکبر. جشن میں اور کیا ہوتا ہے بھیا؟ اللہ جشن ہی تو منایا جا رہا ہے. یہاں ہم اور آپ منائے تو شرک و بدعت فتوے لگا رہے ہو. یہاں حضرت آسیہ، حضرت مریم جنت سے اتر آئی ہیں، جنت کی حوریں آ گئی ہیں جشن منانے کے لیے. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. حضرات لکھ کو تو میں بہت لایا تھا مگر بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اس لیے ایک بج گیا ہے. اس لیے آپ لوگ 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت ضرور سے ضرور اٹھیے گا. کیا بولیے؟ بولیے. ہاں صبح صادق انشاءاللہ دوشنبے کو 4:25 پہ ہوگا. کتنے پہ؟ اگر ہو سکے تو آپ لوگ اپنے گھروں میں میلاد شریف پڑھ لیجئے. خود ہی میلاد شریف پڑھ لیجئے نا بھائی. کتاب ہندی میں اویلیبل ہے، اردو میں اویلیبل ہے. گھر پر بیٹھ جائیے اور میلاد شریف پڑھ لیجئے کتاب سے، اور صلاۃ و سلام پڑھ لیجئے، دعا مانگ لیجئے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام. اور خبردار اللہ کے واسطے کوئی گولا بولیے
ہاں کچھ بدتمیز ایسے بھی گولا لگاتے ہیں نالائق لوگ, سمجھے نا, خبردار سمجھنا اس کو نہیں اپنانا ہے, اس لیے کہ وہی جب دگتا ہے تو وہابیوں کو کہنے کے لیے موقع مل جاتا ہے, سمجھے نا. وہ تو چاہتے ہیں کہ بند ہو کسی طریقے سے, تو بند کرنے کا طریقہ نہیں جب پاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو گولا لگ رہا ہے نا, اب تو مولانا لوگ منع کریں نا اس چیز کو, ہم گولا کو منع کریں گے مگر میلاد النبی کو نہ منع بولو نہیں کریں گے. جشن میلاد النبی منایا جائے گا, جھنڈی لگائیے آپ لوگ اپنے گھروں میں, گھروں کو سجائیے آپ لوگ, مبارکباد پیش کیجئے, عطر رکھے, جو اس دن 12 ربیع الاول کو عطر رکھیے, جو بھی مسلمان ملے عطر لگائیے اس کو, سبحان اللہ. اس لیے سرکار فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ پسند جو کیا ہے, عطر ہے. کیا ہے پسند ہے, عطر ہے. سب لوگ عطر خرید لیجئے, آج ہی خرید لیجئے, اور جو بھی ملے مسلمان سب کو عطر لگائیے اس دن. ہر مسلمان مہکے, اس لیے کہ سرکار آئے ہیں, سبحان اللہ, خوشبو لے کر آئے ہیں, جشن لے کر آئے ہیں, مسرت لے کر آئے ہیں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام.